بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فرینڈس، آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ اسلامیات کی اسائنمنٹ کا سلوشن شیئر کرنے والا ہوں، اور سلوشن کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آل پہ کلک کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو کہ اسائنمنٹ جی ڈی بیز کے سلوشن یا کسی اناؤنسمنٹ پہ مشتمل ہوتی ہے، وہ آپ تک بآسانی اور جلدی پہنچ سکے۔ ہم کویسچن فائل کی طرف آ چکے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اسلامیات جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر نیو اسٹوڈنٹس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، ان کو ان چیزوں کا LMS یوز کرنے کا، اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کا اور لکھنے کا یہ سارا تقریباً نہیں پتہ ہوتا، اس لیے اس کی ہم کیئرفلی انسٹرکشنز وغیرہ ریڈ کرتے ہیں۔ اس کے آبجیکٹیو ہیں جی ٹو ایویلیویٹ دا بلیفس آن دا ڈے آف ججمنٹ لیڈس اس ٹو رائٹسنیس اینڈ کیپ آور سیلوز اوے فرام سنس۔ اسائنمنٹ کویسچن ہے جی آل مسلمس بلیو دیٹ ون ڈے آف ججمنٹ آور ایکشن ول بی دا جج۔ بلیو in the life in hereafter creates a taqwa which motivates us to do righteous deeds and avoid from evil acts. It leads man to fulfill rights of Allah Almighty, perform all duties honestly, get lawful earnings, spend money in the way of Allah, do justice, help others and establish peace in society. Keeping in the view the above mentioned facts, you have to describe in 10 points that believe in the day of judgment and the hereafter strongly influence our life and action in this world. Guideline and marking scheme یہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ must read the following guideline and marking scheme carefully۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 1 پہ جی یور آنسر شوڈ بی ان فارم آف پوائنٹس، یعنی کہ آپ کا آنسر جو ہے نا وہ پوائنٹس کی صورت میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پہ جی 10 پوائنٹس آر ریکوائرڈ، 10 پوائنٹ جو ہے انہوں نے وہ مانگے ہوئے ہیں، 10 سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ میکسیمم آنسر لائن از 2 پیجز، آنسر لمٹ از 2 پیجز، مور دین اٹ وڈ ناٹ بی کنسیڈر سرٹنلی۔ ٹھیک ہے جی، جو آپ کا آنسر ہے وہ میکسیمم 2 پیجز پہ مشتمل ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اگر ہوگا تو وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ لرننگ آؤٹ کمز آفٹر دس اسائنمنٹ اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو انالائز دا امپورٹنس آف بلیف آن دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی کہ اس اسائنمنٹ کے بعد اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ آخرت پر یقین، آخرت پر ایمان کی امپورٹنس کی اہمیت کو جان سکیں۔ امپورٹنٹ 24 hours ایکسٹرا گریس پیریڈ آفٹر دا ڈیو ڈیٹس از یوزلی اویلیبل ٹو اوور کم اپلوڈنگ ڈیفیکلٹیز، یعنی کہ جو ڈیو ڈیٹ ہے اس سے 24 hours آپ کو ایکسٹرا دیے جائیں گے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں آپ اپنی اسائنمنٹ 24 hours لیٹ تک سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ دس ایکسٹرا ٹائم شوڈ اونلی بی یوز ٹو میٹ دا ایمرجنسیز اینڈ ابو مینشنڈ ڈیو ڈیٹ شوڈ آلویز بی ٹریٹڈ ایز فائنل ٹو اوائڈ اینی انکنوینئنس، یعنی کہ یہ جو 24 hours ہیں یہ آپ کو کسی ایمرجنسی کی صورت میں دیے جائیں گے، آپ نے اس کو اپنا معمول نہیں بنا لینا کہ ڈیو ڈیٹ کے گزرنے کے بعد اپنی اسائنمنٹ جمع کروائیں۔ امپورٹنٹ انسٹرکشنز، سلوشن گائیڈ لائن، اسپیشل انسٹرکشنز فار ایکیورنگ دا ریلیونٹ نالج، ڈو ناٹ ریلے آن دا ہینڈ آؤٹس بٹ لسن کورس آڈیو لیکچر اینڈ آلسو یوز ریفرنس بکس۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے صرف ہینڈ آؤٹس کے اوپر اکتفا نہیں کرنا، لیکچرز بھی سننے ہیں اور جو ریلیٹڈ بکس ہیں جو آپ کو ریفر کی گئی ہیں وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ فار پلاننگ یور سیمیسٹر ایکٹیویٹیز ان این آرگنائزڈ مینر یو آر ایڈوائزڈ ٹو ویو شیڈول آف اپ کمنگ اسائنمنٹس، کوئزز اینڈ GDBs ان دا اوور ویو ٹیب آف دا کورس ویب سائٹ آن ویو LMS۔ کہتے ہیں جی کہ آپ فیوچر میں آنے والی اپنی اسائنمنٹ GDBs اور کوئز کی پلاننگ کو دیکھنے کے لیے کورس ویب سائٹ اوپن کر کے وہاں پہ اوور ویو کے بٹن پہ جا کے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو پراپر وزٹ کیا کریں۔
ادر امپورٹنٹ انسٹرکشنز ڈیڈ لائن جی میک شیور ٹو اپلوڈ دا سولوشن فائل بیفور ڈیو ڈیٹ آن ویو LMS. آپ نے یہ چیز میک شیور کرنی ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ ڈیو ڈیٹ سے پہلے سبمٹ ہو. اینی سبمیشن میڈ بائی ای میل آفٹر دا ڈیو ڈیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. کوئی بھی اسائنمنٹ جو ای میل کے ذریعے سینڈ کی جائے یا ڈیو ڈیٹ کے بعد سینڈ کی جائے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یوز دا فارمیٹنگ گائیڈ لائنز. یوز دا فونٹ اسٹائل ٹائمز نیو رومن اور ایریل. ٹائمز نیو رومن اور ایریل اسٹائل آپ یوز کر سکتے ہیں. اینڈ فونٹ سائز 12 اور 12 اس کا فونٹ کا سائز ہونا چاہیے. اٹ از ایڈوائز ٹو کمپوز یور ڈاکومنٹ ان MS ورڈ فارمیٹ. اور یہ آپ کو ہدایت دیتے ہیں کہ اپنا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ MS ورڈ کی فائل کے اندر آپ نے رائٹ کرنے ہیں لکھنے ہیں. یو مے آلسو کمپوز یور اسائنمنٹ ان اوپن آفس فارمیٹ. آپ اوپن آفس فارمیٹ کے اندر بھی اس اسائنمنٹ کو سبمٹ کر سکتے ہیں. یوز بلیک اینڈ بلو فونٹ کلرز. فونٹ کا کلر جو ہے وہ آپ یا تو بلو یوز کر سکتے ہیں یا بلیک یوز کر سکتے ہیں. ان دونوں کے علاوہ اگر آپ کوئی تیسرا کلر یوز کریں گے تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے. پلیز نوٹ دیٹ یور اسائنمنٹ ول ناٹ بی گریڈڈ اور گریڈڈ ایز 0 اف. یعنی کہ آپ نے یہ چیزیں دھیان سے پڑھنی ہے کہ ان وجہ سے یہ جو 4 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے آپ کی اسائنمنٹ کے اوپر 0 مارکس آ سکتا ہے. اٹ از سبمٹڈ آفٹر دا ڈیو ڈیٹ. اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد سبمٹ ہوگی تب. دا فائل یو اپلوڈیڈ ڈز ناٹ اوپن اور کرپٹڈ. اگر آپ کی فائل جو آپ نے اپلوڈ کی ہے وہ اوپن نہ ہو رہی ہو یا کرپٹ ہو تو اس کا بھی آپ کو 0 مارکس ملیں گے. اٹ از اینی فارمیٹ ادر دین MS ورڈ اور اوپن آفس لائک ایکسل پاور پوائنٹ PDF ایکسیٹرا. یعنی کہ آپ کی جو اسائنمنٹ ہوگی وہ MS ورڈ یا اوپن آفس کے علاوہ اگر کسی بھی فارمیٹ میں ہوگی ایکسل کی ہوگی پاور پوائنٹ PDF یا کسی بھی فارمیٹ میں ہوگی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اس کا آپ کو 0 مارکس ملے گا. اٹ چیٹڈ اور کاپیڈ فرام دا ادر اسٹوڈنٹس انٹرنیٹ بکس جرنلز ایکسیٹرا. اگر آپ کی اسائنمنٹ چیٹنگ کی ہوگی آپ نے کاپی کی ہوگی کسی دوسرے اسٹوڈنٹ سے انٹرنیٹ سے کسی بک سے آپ نے کاپی کی ہوگی تو اس کا بھی آپ کو 0 مارکس ملیں گے. ریلیٹڈ ٹو لوڈ شیڈنگ پلیز بی. ڈیئر اسٹوڈنٹس ایز یو نو دا ایکٹیویٹیز ہیو بین. اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس وجہ سے جو آپ کو نا وہ 24 آورز ایکسٹرا دیے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے دیے جاتے ہیں. تو کویشچن کی اسائنمنٹ فائل کی طرف آ چکے ہیں. ISL 201. تو سب سے پہلے میں نے اوپر تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن یا تھوڑی سی یہ کہہ لیں کہ اس کی تھوڑی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. مین observes in his life that every action has some reaction or some consequences. Those who believes in Allah's messenger and the belief in the hereafter are called believers. Belief in the hereafter has a very positive effect on the life of believers. The following are some points that are based on the life of believers because of the belief in the hereafter. اچھا جی پہلے نمبر پہ جی belief in the hereafter creates fear of Allah in the heart of man. یعنی کہ اللہ کا جو آخرت کا عقیدہ آخرت ہے جو آخرت کا اس کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. مین ٹرائز ٹو اوائڈ ایول اینڈ ڈو ایز مچ گڈ ایز پاسبل. انسان جو ہے وہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ برائی سے بچے اور نیکی کی کام کرے. مینس فیتھ از آلسو نون بیکاز آف ہز بلیف ان دا ہیئر آفٹر. عقیدہ آخرت کی وجہ سے جب انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے اور آخری زندگی جو ہے وہ کوئی اور ہے یہ آخری زندگی نہیں ہے تو اس کا ایمان پکا ہو جاتا ہے. بلیف ان دا ہیئر آفٹر کریٹس اے اسپیشل کائنڈ آف پیس ان اے پرسن. عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون ایک خاص قسم کی روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے. بلیف ان دا ہیئر آفٹر گیوز مین ہوپ دیٹ اف ہی از ناٹ ریوارڈیڈ ان دس ورلڈ ہی ول بی اے ریوارڈیڈ ان دا ہیئر آفٹر. عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان کے دل میں یہ یقین بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کا نتیجہ اسے یہاں پہ نہیں مل رہا تو وہ آخرت میں ضرور ملے گا. ڈیو ٹو دا بلیف ان دا ہیئر آفٹر مین ٹریٹس دا ویکر اینڈ پراپر پیپل ود ہیومینٹی اینڈ کائنڈنیس. عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان غریب اور کمزور لوگوں پر شفقت کی نگاہ ڈالتا ہے. Due to the belief in the hereafter, man comes to his worship with humility and submission. عقیدہ آخرت ہی کی وجہ سے انسان اپنی عبادات کے اندر خشوع اور خضوع لے کے آتا ہے.
The belief in the hereafter is also the reason why man fulfill the rights of Allah and the rights of worship. عقیدہ آخرت ہی ایک واحد چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ اور کے حقوق اور بندوں کے حقوق اور اس کی عبادات کو پورے احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے. Man is also faithful to his trusts and promises because of the belief in the hereafter. ایک انسان اپنی وعدوں اور امانتوں کے اندر پوری پاسداری کرتا ہے اور ان کو پورے احسن طریقے سے اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، وہ بھی عقیدہ آخرت ہی کی مرہون منت ہے. لاسٹ نمبر پہ جی بلیونگ ان دا ہیئر آفٹر مین لیوز his life according to Islamic teaching and lives within the limits of Islam and does not transgress. عقیدہ آخرت ہی ایک واحد چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارتا ہے، اسلامی حدود کے اندر رہتا ہے اور کسی قسم کی کوئی حدود کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اچھا، ایک یہ تو اسائنمنٹ کا سلوشن تھا، اور یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کالجز کے اندر اردو میڈیم میں اسلامیات پڑھ کے آتے ہیں. کچھ نہیں بلکہ تقریباً 90% جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اردو کے اندر اسلامیات پڑھ کے آتے ہیں، اور یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر آ کے ان کو اچانک سے انگلش میں پڑھنی پڑ جاتی ہے، تو بہت تھوڑے سے نا وہ جو گھبرا جاتے ہیں، کنفیوز سے ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں گے، اس کا کیسے کور کریں گے. تو اس میں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ویو کی پالیسی ہے کہ اس کے جو لیکچر ہے وہ سارا اردو کے اندر ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا اس کو اردو کے اندر اپنی اسائنمنٹس اور پیپر اور وغیرہ جو ہے نا وہ سبمٹ کر سکتے ہیں، اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اور اردو میں آپ اگر رومن اردو لکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس کے اندر انگلش ورڈز یوز ہوتے ہیں. تو اردو جو ہے نا وہ آپ کا کی بورڈ کے اندر اردو ٹائپنگ بھی آپ کو مشکل ہوگی، تو اس لیے آپ رومن اردو یوز کریں گے تو آپ کی سپیڈ بھی تقریباً ٹھیک رہے گی، اور آپ کی جو اسائنمنٹ ہے اس کے بھی زیادہ مارکس آنے کے چانسز ہوں گے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.